الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ ہم سب کی انتہائی خوش نصیبی کہ ہم اور آپ ماہ ربیع الاول شریف کی ان بابرکت اور پرنور ساعتوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی ان بابرکت اور روحانی محافل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور آج کی اس محفل کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے بیعۃ الرضوان ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں جس طرح غزوہ بدر یا فتح مکہ یا اور دیگر عنوانات مشہور و معروف ہیں، تو اسی طریقے سے بیعۃ الرضوان بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اور سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی مشہور و معروف اور انتہائی سنہرا عنوان ہے. عام طور پر تقاریر میں اس کو موضوع بنایا نہیں جاتا،
مستقل طور پر ضمناً کوئی ایک دو باتیں آ جاتی ہیں۔ میں خود بھی اتنے عرصے سے تقریریں کر رہا ہوں، لیکن جہاں جہاں بھی لوگ موضوع دیتے ہیں تو خود میرے لیے بھی یہ پہلی مرتبہ اس عنوان پر تقریر ہے۔ ہمارے محترم قبلہ سید ریاض شاہ صاحب نے یہ موضوع جب عنایت کیا تو میں حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ اچھا ہے، نئی نئی جہتوں کے ساتھ اور لوگوں تک اس طرح کرتے کرتے اگر ہمیں زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ بیان کرنے کا شرف مل جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ درس سیرت ہونا چاہیے، کیونکہ سیرت نبویہ ایک پوری مثال ہے، ایک پریکٹیکل ہے قرآن مجید کا، احادیث کا، اور ہماری زندگی کو جب ہم اس کے سامنے رکھ کر سنیں، پڑھیں اور سوچیں تو یقیناً بہت کچھ اس سیرت مبارکہ میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آخر یوں ہی تو اللہ نے نہیں فرمایا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگو تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل اور مثال موجود ہے۔ تو یعنی جس سیرت پر خود رب کو بھی فخر ہے اور جس سیرت کو خود اللہ بھی رول ماڈل قرار دے کر پوری کائنات کے لیے ایک مثال بنا کر پیش فرما رہا ہے، تو وہ واحد سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت نبویہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی سیرت کے مشہور و معروف عنوانات میں سے یہ بھی ایک عنوان ہے، بیعت رضوان۔ جس طرح ہجرت کے بعد ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے وہ سال مشہور ہو گیا۔ مثال کے طور پر سن 2 ہجری غزوہ بدر سے مشہور ہے، 3 ہجری غزوہ احد سے مشہور ہے، اسی طرح 8 ہجری فتح مکہ سے مشہور ہے، 7 ہجری غزوہ خیبر سے مشہور ہے۔ تو اسی طریقے سے بلکہ 5 ہجری غزوہ خندق سے مشہور ہے۔ ہر سال میں کوئی نہ کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش آیا کہ جو اس پورے سال میں پہچان بن گیا اور تاریخ کی کتابوں میں بھی وہ نمایاں ہو گیا، اور یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ کم از کم زندگی میں ہم ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھ لیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، ایک مرتبہ نظر سے گزر جانی چاہیے۔ ویسے تو 1 سے زائد مرتبہ پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے، لیکن میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم دنیا سے جب ہم رخصت ہوں، آقا کریم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے پیش ہوں، تو کم از کم جس نبی سے شفاعت کی امید ہے، جس نبی کی پہچان کر کے قبر کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں، اور جس نبی کی بارگاہ میں حوض کوثر پر جانے کی تمنا ہے، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ان کو پہچاننے اور ان کی پوری لائف اور ان کی پوری مبارک زندگی کو پڑھنے کا انسان اہتمام تو کرے۔ کم از کم اتنی دل میں خواہش اور شوق پیدا تو کرے کہ میں کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ پوری سیرت طیبہ پڑھ لوں۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، ضرور کوشش کیجیے گا۔ بہت سو نے پڑھی بھی ہوگی، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی میں ان کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اور اس میں کتابیں تو بہت ہیں، لیکن چونکہ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آسان لفظوں میں، آسان اردو میں اور سمجھ میں آنے والی اردو میں ہم اس کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے، تو اس طور پر 2 کتابیں
بہت معروف بھی ہیں، معلوماتی بھی ہیں، اور مستند بھی ہیں اور آسان بھی ہیں۔ ایک تو سیرت مصطفیٰ ہے، اس کا نام علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مصطفیٰ، ایک جلد میں ہے، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری ہے سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت معلوماتی کتاب، کم یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے لفظوں میں یا کم صفحات میں بہت بڑی معلومات اکٹھی کر دی ہے۔ یعنی سیرت رسول عربی یہ پہلے لکھی گئی، سیرت مصطفیٰ بعد میں، لیکن دونوں کتابیں بڑی اہم ہیں، اس کو ضرور ہم خریدیں، سعادت سمجھ کر خریدیں، معلومات کریں اور اس کو پڑھیں، سعادت حاصل کریں، تو انشاءاللہ زندگی میں ایک بڑی برکت بھی ہوگی، عمل کے اندر برکت ہوگی۔ حضور کی سیرت میں وہ کیف ہے اور وہ اعجاز ہے، وہ معجزانہ صلاحیت ہے کہ آج بھی اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ اس کو پڑھے تو اسے بعض ایسے مواقع آئیں گے پڑھتے ہوئے کہ اگر وہ واقعی صدق دل سے کچھ سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو یقین جانیے کہ ایسے لمحات آئیں گے کہ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آقا کریم کی سیرت ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، اور اس وقت تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اصلاح فرما رہے ہیں اور میرے دل کا تزکیہ اور پاکیزہ فرما رہے ہیں، ایسا محسوس ہوگا اور خود عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تو آج کی زندگی میں لوگوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، توجہ نہیں دیتے، پڑھتے نہیں ہیں، اور اتنی مصروفیات ہم نے پال لی ہیں کہ ہمارے موبائل فون سے ہمیں جان نہیں چھوٹتی ہماری، اسی میں اتنے آپشن دیے ہوئے ہیں موبائل والوں نے کہ تاکہ لوگ اسی میں لگے رہیں اور کوئی بھی کسی کام کا نہ رہے۔ اچھا، آدمی اپنے کام کی چیز بھی اس میں کھولتا یا پڑھتا ہے تو بھی کئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، میسج آتے ہیں، فلاں چیز آتی ہے، تو دماغ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ یعنی آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا جو لطف کتاب کے صفحے ورق گردانی میں ہے وہ ابھی بھی کتاب ہی میں ہے۔ اتنے جدید دور میں بھی آپ موبائل میں کتاب پڑھیں، موبائل کے اندر، اور ایک باقاعدہ کتاب اکیلے میں لے کے بیٹھ جائیں تو جو توجہ آپ کتاب کے پڑھنے میں آپ کو ملے گی وہ موبائل میں نہیں مل سکتی، کیونکہ موبائل میں اور بھی چیزیں آ رہی ہیں، کوئی فون کر رہا ہے بیچ میں، کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی واٹس اپ کر رہا ہے، تو کوئی یہ کر رہا ہے، تو کوئی فلانا کر رہا ہے، یعنی ذہن ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم صحیح سے کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے اور ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے بزرگوں کی اسی یاد کو تازہ کریں اور کتاب کا جو لطف ہے اور جو بزرگوں کی سنت رہی ہے ہمیشہ اس سے اٹیچ رہیں، اتنا گم نہ ہو جائیں اپنی جدید دنیا میں کہ قدیم سے تعلق ہی توڑ کے بیٹھ جائیں۔ میرے استاذ مکرم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب تبیان القرآن، صاحب شرح صحیح مسلم، صاحب نعمت الباری، اتنے بڑے محقق ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، لیکن میں نے آخر تک ان کو کتابوں سے ہی استفادہ کرتے ہوئے پایا۔ کئی دفعہ ہم نے کہا کہ آپ کتابیں ابھی بھی اس دور میں بھی پلٹتے ہیں، اس کے صفحے پلٹ پلٹ کے حدیث تلاش کرتے ہیں، جبکہ اتنی جدید چیزیں آ گئی، موبائل کے اندر بھی، موبائل بھی تھا ان کے پاس، گوگل سرچ کریں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، یا پھر مکتبۃ الشاملہ سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھے ابھی بھی لطف انہی کتابوں میں آتا ہے۔ میں فرماتے تھے کہ میں تکلیفوں کے باوجود کہ کافی دیر تک کھڑے ہو کر وہ کتابوں کو تلاش کرتے تھے اور کمر کی تکلیف تھی تو کافی دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے شدید درد ہوتا تھا، لیکن فرماتے تھے میں جتنی دیر تک اس حدیث کی تلاش میں لگا رہتا ہوں تو ذہن چونکہ ادھر لگا ہوتا ہے تو مجھے اس وقت تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن
جب مجھے حوالہ مل جاتا ہے تو پھر دل میں خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، تو وہ اسی لطف کو حاصل فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہمارے اساتذہ و مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ جدید چیزیں منع نہیں ہیں، اس سے بھی استفادہ کریں، لیکن قدیم سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ ہم مضبوط رکھیں۔ تو اس پر الحمدللہ یہ میں اظہار مسرت کر رہا ہوں، اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ سیرت نبویہ کا ایک بہت ہی اہم عنوان بیعت رضوان آج کا ایک مستقل عنوان ہے۔ سن 6 ہجری کے واقعات میں یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ جیسے 5 ہجری میں خندق ہے، 7 میں وہ خیبر ہے، تو بیچ میں یہ 6 ہجری ہے جس میں بیعت الرضوان ہوئی، یعنی ایک بیعت ہوئی جس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر 1400 کے قریب صحابہ کرام نے حضور کا ساتھ دینے اور محاذ پر ڈٹے رہنے اور دشمن سے خوف زدہ نہ ہونے کی انہوں نے بیعت کی۔ اور چونکہ اللہ نے اس پر اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا کہ اس بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہے، تو اس راضی ہونے کو عربی میں رضوان کہتے ہیں۔ رضوان عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، تو بیعت الرضوان پھر اس کا نام رکھ دیا گیا، یعنی ایسی بیعت حضور کے دست مبارک پر کہ جس کے کرنے پر اللہ نے قرآن میں ان سب سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا، تو اس لیے اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ آیت کے اندر بھی وہ راضی ہونے کا لفظ موجود ہے، جس کی ابھی انشاءاللہ تشریح آئے گی۔ 6 ہجری کے اندر ذی القعدہ کے مہینے میں، یعنی جب ہجرت کا 6واں سال چل رہا تھا اور 6 سال پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بظاہر بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ 6 سال اب ہو گئے، پہلا سال گزرا، دوسرا سال بھی گزر گیا، کرتے 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 اب یہ 6واں سال آ گیا۔ اب آپ سوچیں، ابھی کرونا وائرس آیا تو حرم شریف 2 سال کے لگ بھگ بند رہا، تو لوگوں کے اندر کتنی تڑپ پیدا ہوئی وہاں پر پہنچنے کی کہ کسی طریقے سے دروازہ کھلے اور میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، چاہے کتنا مہنگا ٹکٹ ہو، کتنا مہنگا سفر ہو۔ جانے والے گئے، جیسے ہی وہ اجازت ملی تو جانے والوں نے پہل کی، اور ابھی تک بھی جوق در جوق لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ تو 2 سال کی پابندی تھی، اس میں بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی تھا، ٹی وی بھی تھا کہ آپ مناظر دیکھ سکتے تھے، حرم کی زیارت بھی کر رہے تھے، سب کچھ تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے پرورش ہی حرم کعبہ میں اور اس کے ارد گرد پائی، جو پیدائی شہر مکہ میں ہوئے اور وہاں ہی اس کو دیکھتے دیکھتے جوان ہوئے، اور جب جی چاہتا تھا طواف بھی کر لیتے تھے مکے کے اندر، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حرم میں حاضر بھی ہوتے رہتے تھے۔ یکایک ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور ہجرت مدینہ کے بعد ان کا شہر مکہ میں آنا بند ہو گیا، عمرہ کرنا بند ہو گیا، کعبے کی زیارت بند ہو گئی۔ تو اب سوچیں کہ جب یہاں ہمارے لوگوں کا یہ عالم ہوا، تڑپ پیدا ہو گئی، تو سوچیں کہ جو صحابہ کہ جنہوں نے پرورش ہی شہر مکہ میں پائی، اور پھر عرصہ بھی اتنا زیادہ ہو جائے کہ تقریباً 6 سال ہونے کو آئے اور انہوں نے کعبے کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی۔ ہم اور آپ تو کرونا کے دوران انٹرنیٹ پر کعبہ دیکھتے رہے، ٹی وی پر دیکھتے رہے، جب جی چاہا دیکھتے رہے، انٹرنیٹ اور تمام ذرائع۔ صحابہ کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ ان 6 سالوں کے اندر کعبے کی کوئی پکچر دیکھ سکے، کعبے کی کوئی تصویر دیکھ سکے، کوئی لائیو منظر دیکھ سکے، کعبے کے تمام جو مقامات مقدسہ ہیں، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، اور دیگر مقامات ہیں، اس کی زیارت کر سکے۔
تو اب تصور کریں کہ 6 سال تک کسی کو اس طرح سے روک دیا جائے حرم کعبہ سے، جبکہ اس نے پرورش اسی شہر مبارک میں پائی ہو۔ آپ سوچیں کہ دل کے اندر تڑپ، اضطراب اور بے چینی کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ کس طریقے سے بار بار حضور کی بارگاہ میں کہا کرتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ کچھ کرم ہو جائے کہ ہمارے لیے ادھر کے دروازے کھل جائیں، ہمارا آنا جانا ہو جائے۔ جب یہ کیفیت بنتے بہت عروج پر پہنچی تو پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں، یعنی ہجرت کو جب 6واں سال آ گیا اور دور رہتے ہوئے 6 سال بیتنے کو آئے، تو پھر اس سال ذی القعدہ کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے حرم شریف جانے اور عمرہ کرنے کا صحابہ میں اعلان فرما دیا۔ اب تصور کریں کہ جب سرکار نے اعلان کیا ہوگا تو کیا دل کے اندر خوشی ہوئی ہوگی، کیا چہروں پہ رونق آئی ہوگی کہ 6 سال تک کبھی یہ الفاظ سنے نہیں تھے کہ سرکار فرمائیں کہ چلو حرم چلتے ہیں۔ آج ہم جیسے گناہ گاروں کو اچانک کوئی کہہ دے کہ چلو مدینے چلتے ہیں تو کیا رات کو نیند آئے گی؟ انسان اس خوشی سے رات کو نہیں سوئے گا کہ صبح مجھے مدینے شریف جانا ہے، صبح مجھے عمرے پہ جانا ہے۔ وہ صحابہ کہ جنہیں یہ اعلان کسی عام شخص کی طرف سے نہیں بلکہ خود تاجدار کائنات کی طرف سے ملا کہ ہمیں حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کا اب شرف ملے گا، اور حضور کے ساتھ پھر سے ہم پرانی یادیں وہاں جا کر تازہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ انسان کی جہاں پیدائش ہوتی ہے وہ آبائی جو علاقہ ہوتا ہے اس کی طرف بھی اگر آدمی آج بھی برسوں کے بعد سفر کرے تو دل کے اندر ایک اشتیاق ہوتا ہے۔ آج بھی کوئی بھی شخص، ہمارے بہت سے طلبہ یا گاؤں جاتے ہیں سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، دل میں ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہرحال اس علاقے میں جائیں گے کہ جہاں پر ہم پلے بڑھیں۔ تو صحابہ کے لیے یہ پہلو بھی تھا کہ ہم اسی شہر مکہ میں اب جائیں گے کہ جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں پر جوان ہوئے، جہاں پر ہم نے زندگی اور بچپن گزارا۔ بچپن کی یادیں بڑی اہم ہوتی، بھول سکتا ان باتوں کو، اپنے اس بچپن کی یادوں کو۔ تو ایک وہ پہلو بھی ہے، اور ایک طرف خانہ کعبہ کی برکتیں اور اس کے وہ نظارے بھی ہیں، اور پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اللہ اکبر، پھر بات نور علی نور ہو جاتی۔ تو یوں جب یہ اعلان ہوا کہ سب کے سب چلیں اور خانہ کعبہ کا ہم طواف بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اور اس موقع پر حضور نے خواب بھی سنایا تھا، خواب بھی بیان کیا، اور وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہم احرام باندھے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی خواب بھی دیکھا حضور نے، خواب بھی بتا دیا۔ تو صحابہ کا تو بالکل ذہن بن گیا کہ بھائی خواب بھی آ گیا، حضور بھی ساتھ ہیں، خواب بھی سرکار کو آیا، سرکار نے اعلان بھی کر دیا، اور اب اتنے عرصے کے بعد اب یہ مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس موقع پر یوں سمجھ لیں کہ خوشی کا عالم دیدنی تھا، چنانچہ سب نے تیاری کی۔ اور اب چونکہ دوسری طرف یہ بھی ایک تصور اور تاثر جا سکتا تھا کہ وہ لوگ جو مکے والے تھے، جو ظاہر کے دشمنی پر اترے ہوئے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہ مسلمان عمرے کے نام پر ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کہ جیسے اب تک ہم نے جنگیں ان کے شہر میں جا کے لڑی ہیں، بدر میں، احد میں، کہیں مدینے سے باہر، کہیں مدینے کے قریب، تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ مسلمان عمرے کے نام پر اور عمرے کی آڑ میں اب ہمارے شہر میں داخل ہو کر ہم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں تاثر آ سکتا تھا، تو اس کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ سب کے سب حالت احرام میں ہوں گے۔ ذوالحلیفہ جو بیر علی کہتے ہیں، جو میقات مدینے والوں کا، وہاں سے حضور نے اور تمام قافلے والوں نے احرام باندھا۔ تو احرام کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے،
ہم احرام کی حالت میں آئے، کوئی ہم نے زرہیں نہیں پہنی، کوئی ہم نے فولاد نہیں پہنا کہ جو ہم کہیں سے بھی کوئی تصور قائم کر سکے کہ لڑائی کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم یہاں سے احرام باندھیں گے، اور مزید حضور علیہ السلام نے جنگ کے تصور کو دور کرنے کے لیے اور ان کے ذہنوں کے اندر اگر کبھی کوئی حاشیہ خیال میں بات آ سکتی تو حضور نے اس کے ازالے کے لیے اپنے سفر میں قربانی کے جانور بھی لے لیے، قربانی کے جانور بھی لے لیے۔ یہ حضور کی حکمت عملی تھی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ عمرے میں قربانی ہے ہی نہیں، عمرے کے جو ارکان ہیں اس میں تو قربانی ہے ہی نہیں، حج میں ہے قربانی، حج کے اندر قربانی ہے، جیسے تمتع والے قربانی کرتے ہیں، قران والے کرتے ہیں، اور حج افراد والوں پر مستحب ہے کہ وہ چاہیں تو کریں چاہے نہ کریں۔ حج افراد میں قربانی مستحب ہے اور تمتع اور قران میں قربانی واجب ہے، لیکن ہے، حج میں قربانی ہے لیکن عمرے میں تو کوئی قربانی ہے ہی نہیں۔ بھائی احرام باندھا، طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی، صفا مروہ گئے، سعی کی، حلق کروایا، فارغ۔ عمرے کا معاملہ تو بالکل آسان ہے، کوئی قربانی ہے ہی نہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے، تمام صحابہ کو بھی فرما دیا تھا، اور خود حضور علیہ السلام نے بھی اہتمام فرمایا قربانی کے جانور۔ اس میں 2 حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ ادھر یہ پیغام چلا جائے کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ قربانی کے جانور کا ساتھ ہونا یہ بھی اس زمانے میں اعلان ہوتا تھا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، کہ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو ہم جنگی ہتھیار لے کر آتے، جنگی لباس میں آتے، اور قربانی کے جانوروں کے بجائے گھوڑوں پر آتے اور تیز رفتار گھوڑے دوڑاتے ہوئے مکے میں گھس جاتے، داخل ہو جاتے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی تاثر نہیں جانے دیے۔ ایک تو حکمت یہ تھی، اور دوسری حکمت ایک اور ہے، وہ آگے چل کر زیادہ واضح ہو جائے گی جب ابھی میں عرض کروں گا، لیکن اشارہ دے دیتا ہوں کہ وہ حکمت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہر چیز سے باخبر ہیں، جو رب کی عطا سے ہے، تو انہیں اس بات کا اللہ کی طرف سے علم تھا کہ یہ سفر ہم شروع کر تو رہے ہیں لیکن یہ کفار قریش اتنی آسانی سے ہمیں برداشت کریں گے نہیں، اتنی آسانی سے ہمیں مکے میں جانے نہیں دیں گے یہ، اور یہ عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اور ادھر احرام بھی باندھ لیا، اور ادھر حضور کو معلوم تھا کہ ادھر یہ لوگ ہمیں جانے نہیں دیں گے اور کہیں نہ کہیں روک دیں گے۔ تو اب جب روک دیا جائے تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے کہ ادھر عمرہ بھی نہ کرنے دیا جائے اور ادھر بندہ احرام کی حالت میں ہو تو کیا کرے وہ؟ اس کے لیے حضور نے پہلے سے قربانی کے جانور لے لیے تاکہ جب دم دینے کی نوبت آئے تو وہاں کہاں جانور تلاش کریں گے۔ آقا کی نگاہ وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ قربانی کے جانور اس وقت صحابہ کو احرام سے آزاد کرنے کے لیے، نارمل حالت میں لانے کے لیے، شرعی جو مسئلہ ہے اس پر عمل کرنے میں انہیں خود بخود آسانی ہو جائے گی۔ یہ وہ حکمت مصطفیٰ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ عطا ہے کہ آقا کریم نے پہلے سے اہتمام فرما لیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں میں، سفر مبارک میں، ہر عمل میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابھی جب یہ کرونا وائرس آیا تھا اور جب بالکل نئی نئی پابندیاں لگنا شروع ہوئی تو جو لوگ وہاں عمرے پر گئے ہوئے تھے کہ اس وقت تک لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں، اب وہ یہاں سے چلے گئے۔ ان میں وہ لوگ کہ جو ابھی کراچی ایئرپورٹ پر تھے اور ٹرانزٹ فلائٹ تھی کہ انہوں نے دبئی سے احرام باندھنا تھا، وہ تو بچ گئے، یعنی انہیں کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آئی کہ انہوں نے جیسے ہی سنا کہ ادھر سعودیہ بند ہونا شروع ہو گیا، حرم بند ہو گیا، تو ان کو تو آسان تھا۔ لیکن جنہوں نے احرام باندھ لیا تھا یہاں کراچی سے، جن کی ڈائریکٹ فلائٹ تھی، یا جو جدہ پہنچ چکے تھے احرام کی حالت تھی، یا جو حرم میں پہنچے ہوئے تھے اور احرام کی حالت تھی، یہ تمام لوگوں کو اس وقت ان چند دن بڑی تکلیف ہوئی اور شدید اذیت سے گزرے وہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں نے اتنی آنن فانن فیصلہ کیا حرم شریف کو بند کرنے کا، اور ایسے ہی انہوں نے جناب وہاں پہ تباہی مچائی اندر
لوگوں پر اور حاجیوں پر، عمرہ کرنے والوں زائرین پر، اور یقیناً ایسا کرنا نہیں چاہیے، بالکل غلط تھا فیصلہ اتنی جلدی۔ اگر فیصلہ کیا ہے تو آپ آہستہ آہستہ ایک اناؤنسمنٹ کریں اور عمرے کرنے والوں کو فارغ ہونے دیں، پھر نئے آنے والوں کو پہلے سے انفارم کر دیں کہ جو احرام باندھ چکے وہ آ جائیں، اور جو ابھی تک باہر ہیں وہ باہر رہیں۔ نہیں، اندر والوں پر بھی سختی شروع کر دی، جو باہر کھڑے ہیں ان کو بھی بھگانا شروع کر دیا، ایئرپورٹ والے بھی پھنس گئے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ کئی لوگوں نے ٹیلی فون پر علماء سے مسئلے مسائل پوچھے کہ اب کیا کریں، پھنس گئے ہم، یعنی احرام کی حالت بھی ہے، عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ تو اس وقت جو زیادہ تر علماء نے جوابات دیے اور رہنمائی فرمائی وہ یہی تھی کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر کیا تھا کہ جب کفار قریش نے اس قافلے کو روک دیا اور طواف اور عمرے سے منع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب سے قربانی کروائی اور پھر احرام کی پابندی سے باہر آ گئے۔ تو اسی کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی اس وقت بھی بیان کیا گیا کہ اسی طریقے سے قربانی پہلے کروائیں، دم دیں، مطلب اپنے اپنے کاروان سے یا کسی سے بھی رابطہ کریں، دم ادا کریں، اور دم بھی پھر حدود حرم میں ضروری ہے، تو بہرحال دم ادا کریں اور اس کے بعد احرام کی پابندی سے باہر آئیں۔ تو بہرحال وہ کسی طریقے سے لوگوں نے کیا، کون کر پایا کون نہیں کر پایا، لیکن ایک بڑا مشکل وقت تھا یہ۔ تو یہ حدیبیہ کا جو موقع ہے یا یہ جو سفر مبارک تھا، یہ اس طور پر بڑا معلوماتی سفر بھی ہے کہ کئی اس کے اندر شرعی مسائل کا حل بھی ہے۔ ویسے تو پوری سیرت مصطفیٰ میں ہمیں روزمرہ زندگی کے کئی مسائل کا حل نظر آئے گا جب آپ پڑھیں گے اس کو، جو میں نے شروع میں عرض کیا، لیکن خاص طور پر حدیبیہ کا جو یہ بیعت الرضوان یا عمرے کا جو سفر ہے سن 6 ہجری کے اندر، اس کے اندر بھی کئی شرعی مسائل کی رہنمائی موجود ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام قافلے کو لے کر روانہ ہوئے، اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ وہ لوگ روکیں گے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے، حضور نے پہلے ہی ایک شخص کو، قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا، اس کو مکے والوں کی طرف بھیج دیا کہ وہ خبر لے کر آئے اور بتائے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو بہرحال وہ گیا، اور ایک اور جگہ پر جب قافلہ پہنچا مقام عصفان پر، تو وہاں وہ شخص آ گیا اور اس نے بتایا کہ ان لوگوں نے ہر طرف سے بالکل آپس میں اتحاد کر لیا ہے، تمام قبائل نے، مکے کے اور تمام کافروں نے، اور سب یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو حرم میں عمرے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہی حضور کو اندازہ تھا اور اللہ کی عطا سے اس بات کا علم تھا، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر، کہ جہاں تک سفر ممکن ہے ظاہری طور پر حضور نے اپنا سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ اس جگہ تک پہنچ گئے کہ جس کو اس وقت بھی اور آج بھی حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ جگہ کا نام ہے۔ آپ میں سے جو حضرات حرم شریف جا چکے ہیں عمرہ یا حج کے لیے، تو انہوں نے زیارتوں میں یقیناً مقام حدیبیہ کی زیارت کی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو جب بھی اللہ پاک موقع عطا کرے تو ضرور کوشش کیجیے گا کہ حدیبیہ کے مقام پر بھی حاضری نصیب ہو جائے، تاکہ یہ سب واقعات تازہ ہو جائیں، اور زہ نصیب کہ ہم عمرہ یا حج پہ جانے سے پہلے یہ واقعات پڑھ لیں، تو آپ کو یقین جانیے کہ عمرہ اور حج کی زیارتوں میں یہ واقعات جب ذہن میں ہوں گے، چاہے غزوہ بدر ہو، احد ہو یا حدیبیہ یا اور مواقع ہوں، تو پھر یہ حج اور عمرہ یا اس کی زیارتوں کا لطف اور اس کی روحانیت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور زیادہ محسوس ہوگی۔ تو حدیبیہ ایک جگہ ہے جو تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ حدیبیہ مکے سے، حرم سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، اس کے ایک حصے میں میقات لگ جاتی ہے، ایک حصہ یعنی اس کا حدود حرم میں ہے، ایک حصہ حدود حرم سے باہر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب مجھے تازہ یاد نہیں کہ وہاں مینشن ہو سکتا ہے کیا ہوا ہو، لیکن یہ بھی ہمارے فقہ حنفی کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ دیگر فقہا کے نزدیک وہ اس کو مکمل طور پر حدود حرم سے خارج مانتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے علماء احناف کے نزدیک اس کا ایک حصہ حدود حرم میں ہے، اس لیے جو حاجی یا عمرہ کرنے والے وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے،
تو انہیں واپسی پر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی میقات ڈائریکٹ نہیں ہے۔ جہاں تک عام طور پر لوگ جاتے ہیں وہ حدود حرم میں شامل ہے۔ بہرحال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے اور قافلہ بھی وہاں ٹھہر گیا، اور قافلہ بھی کوئی معمولی تعداد نہیں تھی۔ ابھی میں نے عرض کیا 1400 کے قریب صحابہ کرام اور فرزندان توحید حالت احرام میں امام الانبیاء کے ساتھ شانہ بشانہ اور آپ کی غلامی کرتے ہوئے موجود تھے، حضور کی اتباع کرتے ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ ادھر ٹھہر گئے تمام مسلمان حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور ادھر ایک جگہ تھی مقام بلدہ، ایک جگہ ہے، وہاں پر کفار ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ادھر اپنے لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی جنگ کی صورتحال ہو جائے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ حالانکہ خواہ خواہ کی یہ باتیں تھیں، ادھر مسلمانوں کی حالت بتا رہی ہے کہ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، دور دور تک احرام پہنا ہوا ہے، قربانی کے جانور لیے ہوئے، ہتھیار کوئی نہیں لیا ہوا، تلواریں گھر پہ چھوڑ کر آئیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی تلوار نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل نہتے ہو کر خالص توحید اور عمرے کی ادائیگی اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلیں۔ مگر خواہ خواہ کفار قریش نے بس ایک تماشا لگایا ہوا تھا کہ جناب نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ فتح میں ان کی اس حرکت کو جو ان لوگوں نے کی، کافروں نے، کہ خواہ خواہ مسلمانوں کو روکا، حالانکہ بالکل واضح تھا کہ ان کا کوئی ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ان کی اس حرکت کو زمانہ جاہلیت کی ضد قرار دیا ہے، کہ اس زمانہ جاہلیت کی ضد تھی ان کی، بس اور کچھ بھی نہیں تھا یہ بس ضد یہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ان کو بڑا مسئلہ رہتا تھا اپنے قبائلی تعصب کا اور اپنی انا کا، کہ لوگ کہیں گے کہ لو دشمن کو اتنے آرام سے آنے دیا، آنے ہی دینا تھا تو جانے کیوں دیا تھا، اور آنے ہی دینا تھا تو لڑائی کیوں لی تھی، تم لوگوں نے بدر میں بھی لڑائی کی، احد میں بھی لڑائی کی، اور اب دشمن کا جناب علی بڑے آرام سے آنے دیا۔ تو یہ ان کے دماغ میں تعصب تھا اور اپنی انانیت اور ضد تھی کہ بس لوگ کیا کہیں گے، ہمارے دیگر قبائل کے لوگ قریش کو تانا دیں گے کہ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے مغلوب ہو گئے کہ وہ تمہارے شہر میں آ کر داخل بھی ہوئے، عمرہ بھی کر لیا۔ تو اس لیے انہوں نے بہانہ بنایا، اپنی انانیت کے لیے بہانہ بنایا کہ نہیں بھائی، چونکہ ہمیں تو جنگ کا خطرہ ہے، جنگ کر لیں گے مسلمان، تو اس لیے بھائی ہم تو اپنی پوری تیاری کریں گے اور ان کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ یہ جنگ کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو روک دیا، یہ ضد تھی۔ قرآن نے اس کو وہاں پر آیت ہے اس میں ضد فرما دیا، فرمایا حمیت الجاہلیہ، یہ زمانہ جاہلیت کی ان کی بس ضد تھی، خواہ خواہ کی، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ اور حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ ذرا معاملات دیکھ کر آؤ، بات کر کے آؤ۔ حراش بن امیہ، یہ بھی قبیلہ بنو خزاعہ کے تھے، ان کو بھیجا کہ ذرا دیکھ کر آؤ۔ تو ایسے عجیب وہ لوگ تھے کفار قریش، خواہ دماغ میں غصہ لیے بیٹھے تھے کہ ایک شخص سفیر بن کر آیا، نمائندہ بن کر آیا، تو اس کا تو کم از کم احترام کریں۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص آیا ان لوگوں کے درمیان اور آ کر کہنے لگا کہ کیا ارادے ہیں آپ لوگوں کے، ہمارا ارادہ تو کوئی جنگ کا نہیں ہے، اور میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ بن کر آیا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ۔ تو ابھی بجائے اس کے کہ اس کی بات سنیں، اس کی بات پہ غور کریں، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مارنے لگے اس کو۔ یعنی اس قدر عجیب دماغ ہو گیا تھا مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر، 1400 صحابہ کو دیکھ کر، وہ بھی نہتے احرام کی حالت میں۔ اس سے اندازہ کریں کہ غزوہ بدر میں کتنی دھاک ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی، جب تلواریں لے کر اترتے تھے صحابہ احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، ابھی تو کچھ لے کر نہیں آئے تو یہ اتنے زیادہ بکھرے ہوئے ہیں، تو سوچئے کہ بدر میں کیا حال ہوا ہوگا ان لوگوں کا، اور دیگر غزوات میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ وہ قدرتی ایک خوف تھا کہ جو ان کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ تو خیر دیگر قبائل کے لوگ بیچ میں آ گئے اور انہوں نے سمجھداری کی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ ان کا نمائندہ آیا ہے تم اس کو بھی مار رہے ہو۔ تو ان دیگر قبیلے والوں نے روکا، تو پھر وہ لوگ تھوڑا ہوش میں آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا
اور بالآخر یہ کسی طرح وہاں سے نکل کر بخیر و عافیت حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہاں تو یہ صورتحال ہے۔ چنانچہ پھر حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ اب ضرورت ہے کہ ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق کو بھیجا جائے۔ اب جب معاملہ یوں ہے تو پھر ان سے یوں نمٹا جائے، پھر حضرت عمر کی ضرورت ہے، اب ان سے ذرا ان کے لہجے میں عمر بات کر سکتے ہیں کہ عمر کے رعب کا کیا کہنا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ حضور کی بارگاہ میں معذرت پیش کی، ایک مشورہ بھی دیا، ایک معذرت بھی پیش کی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ پہلے ہی مجھ پر بہت زیادہ غصے میں ہیں اور پہلے ہی میرے ساتھ بہت مخالفت میں ہیں، تو بات وہ سنیں گے نہیں، یعنی بات جو مذاکرات کا مقصد ہے، فائدہ ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا اور وہ اور زیادہ غصے میں آ جائیں گے۔ تو مذاکرات کے لیے تو ایسے شخص کو بھیجا جائے کہ جس کی وہ بات تحمل سے سنیں، جس کا ان کے دلوں میں احترام ہو، جس کے قبیلے کی وجہ سے یا شخصی وجاہت کی وجہ سے جس کا وہ پہلے سے تھوڑا سا احترام کرتے ہوں، اس کی بات کم از کم سنیں۔ میری تو بات ہی سنیں گے ہی نہیں۔ وہ واقعی ایسا ہی تھا حضرت عمر کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ جو واقعات پیچھے گزرے ہیں اس پر انہوں نے بات سننی نہیں تھی حضرت عمر کی۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو قبول فرمائیں کہ میری جگہ پر حضرت عثمان غنی کو روانہ فرما دیں۔ وہ نرم دل ہیں اور وہ لوگ پہلے سے ان کا شروع سے احترام ہے، حضرت عثمان غنی کا ان لوگوں کے پہلے سے احترام ہے، تو وہ لوگ یقیناً ان کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی بھی نہیں کریں گے، بات بھی سنیں گے، اور جب بات سنیں گے تو بات چیت کے اندر آسانی بھی پیدا ہو جائے گی، جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے۔ حضور نے مشورے کو پسند فرمایا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ادھر روانہ کر دیا۔ اچھا، ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں گئے ہوئے بات کرنے کے لیے، اور اسی دوران یا اس کے دائیں بائیں کچھ ان کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے۔ مثال کے طور پر ان کی طرف سے ایک شخص آیا جس کا نام تھا بدیل بن ورقہ، یہ بھی قبیلہ بن خزاعہ کے تھے، بعد میں اسلام لائے بدیل بن ورقہ۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آئے عروہ بن مسعود ثقفی، قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، یہ بھی بعد میں اسلام لائے۔ اس وقت یہ سب حالت کفر میں تھے۔ تو بدیل بن ورقہ نے آ کر کہا کہ دیکھیے، میں آپ کو بہت سیدھی بات کرتا ہوں کہ کفار قریش نے بہت بڑی تیاری کر رکھی ہے آپ کے خلاف، اور وہ کسی قیمت پر آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں اور کوئی جنگ کی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے، آپ لوگوں کا نقصان ہوگا، اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں سے جا کر ہماری بھی بات پہنچا دو، جب تم نے ان کی بات پہنچائی ہے تو پھر ہماری بھی بات پہنچا دو، کہ جس طرح انہوں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے تو انہیں بھی بتا دو کہ ہم بھی کسی صورت یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ہم بھی جائیں گے نہیں یہاں سے۔ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خاص الفاظ و کلمات کے ساتھ ایک واضح پیغام دے دیا، میں نے تو مفہوم عرض کیا، حضور نے واضح طور پر فرما دی، یہاں تک جملہ ارشاد فرما دیا کہ میں اس وقت تک ان کے مد مقابل کھڑا رہوں گا حتیٰ کہ میری گردن میرے جسم سے الگ کر دی جائے۔ فرمایا میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا اللہ کے حکم سے۔ بدیل بن ورقہ نے یہ پیغام لیا حضور کا اور وہاں پہنچ گیا وہ، اور ادھر کافر وہی اپنے بپھرے ہوئے تھے غصے میں، تو وہ تو بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آ کر کے حضور کا پیغام سنائے۔ لیکن کچھ سمجھداروں نے کہا بھائی بات تو سن لو، کم از کم بات تو سننی چاہیے۔ دوبارہ چپ کرایا اور کہا جی بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ بدیل بن ورقہ نے کہا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے یہاں سے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں اب۔ بہرحال پھر انہی میں سے عروہ بن مسعود ثقفی کھڑے ہوئے، وہ ان کے بزرگ لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا بھائی میں بات کرتا ہوں۔ کفار قریش نے کہا چلیں جی آپ بھی کر لیں بات، جا کر آپ بھی بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود آئے، اور اس دوران پھر کچھ اور بھی درمیان میں واقعات پیش آئے، تو میں مختصراً عرض کر رہا ہوں تاکہ بیعت الرضوان کی جو بات ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ عروہ بن مسعود جب آئے تو وہ تو اللہ اکبر، یہاں کا منظر دیکھ کر ہی حیران رہ گئے۔ وہ کافی دیر تک صحابہ کو دیکھتے رہے، یہاں منظر کیا ہے، 1400 صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اور اللہ کے محبوب ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ صحابہ
بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور ادھر سے کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے، مذاکرات کرتا ہے، جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، حالت احرام ہے، جانوروں کو بھی دوسری طرف کھڑا کیا ہوا ہے، قربانی کے جانور بھی ہیں، سواری کے جانور بھی ہیں۔ ادھر درخت کے سائے میں آقا کریم بیٹھے ہیں، سمورا یعنی ببول کا درخت تھا وہ، شجرہ سمورا، درخت ببول تھا وہ، اس کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ بن مسعود آئے اور وہ تو یہ منظر دیکھ کر حیران۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جو انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد کافروں کو جا کر صورتحال بتائی ہے، حضور سے مذاکرات کر لیے، بات کر لی، حضور نے وہی بات جو بنیادی بات تھی وہ بیان فرما دی۔ چنانچہ اس نے جا کر جو نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ اس نے کہا کافروں سے اور اپنے لوگوں سے، اے لوگوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، یعنی کئی بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی دربار کے اندر ان کے لوگوں کو اتنی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے نہیں پایا جتنی تعظیم و تکریم میں نے محمد کے صحابہ کو محمد کی تعظیم کرتے ہوئے پایا ہے۔ میں نے ایسا احترام آج تک کسی دربار کے اندر نہیں دیکھا۔ بھئی کیا دیکھا آپ نے؟ کہا جی میں نے تو بڑے حیرت انگیز منظر دیکھے ہیں۔ کہا میں نے تو یہ دیکھا کہ ان کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ جناب ایسے ہیں کہ وہ ان کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ جیسے ہی وضو کا پانی ان کے اعضاء سے الگ ہوتا ہے، حضور کے اعضاء سے، تو وہ پانی ان کے صحابہ میں سے کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر آتا ہے، اور وہ پانی کو لے کر تبرک سمجھتے ہوئے برکت سمجھ کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ ایسی تعظیم تو میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات بتائی کہ یہ تو چلیں وضو کا پانی تھا، میں نے تو ان کا لعاب دہن بھی دیکھا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے دوران لعاب ڈالتے ہیں زمین پر تو وہ زمین پر جاتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی ہاتھ بڑھا کر ان کے لعاب کو اپنے جسم اور چہرے پر مل لیتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو ایسی تعظیم تو میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ کوئی بادشاہ تھوکتا ہو اور اس کے سپاہی آگے بڑھ کر تھوک کو لے لیتے ہو۔ یہ تعظیم تو ایک نبی کی دیکھی میں نے۔ کہا میں نے دیکھا کہ ان کے نبی جب انہیں حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم تن تیار ہوتے ہیں، حکم جیسے ہی ملتا ہے سب تیار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے نبی بات کرتے ہیں تو سب کے سب بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، ایسے ساکن ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، ایسے ساکن ہو کر بیٹھ جاتے۔ میں تو حیران ہوں کہ کہاں تو وہ حکم دے تو سب کھڑے ہو جائیں، اور کہاں وہ بات کریں تو سب ساکن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ وضو کریں تو ان کا پانی تبرک، وہ لعاب ڈالیں تو ان کا لعاب تبرک۔ ایسی تعظیم تو میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تو کفار قریش بھی حیران تھے کہ یہ وہاں جا کر انہی کی تعریفیں سنا رہے ہیں ہمیں، یہ انہی کی باتیں کرے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو چنانچہ ایک اور شخص نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے، تو وہ کھڑا ہوا، ایک اور شخص حلیس نام تھا اس کا، وہ کھڑا ہوا اور کفار قریش سے کہنے لگا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں ذرا بات کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ بات کرنے کے لیے گیا۔ بہرحال اس طرح اور بھی لوگوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن بات مسلمانوں کے حق میں رہی، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلبہ عطا فرمایا اور وہ قوت عطا فرمائی، اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ پیغام خود یہی جو کفار آ رہے تھے وہی حضور کا پیغام وہاں پر پہنچانے کا ذریعہ بن گئے۔ بلکہ یہ جو حلیس شخص آیا اس نے بھی یہ منظر دیکھ کر یہی کہا، قربانی کے جانوروں کو دیکھا۔ حضور نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو سرکار نے اس کو پہچان لیا تھا، صحابہ کو فرمایا یہ ایک بندہ آ رہا ہے حلیس، یہ اس کا جو قبیلہ ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ حضور نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا، اس کے قبیلے کے لوگ قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ شخص قریب آئے تو اپنے اپنے قربانی کے جانوروں کو آگے لا کے کھڑا کر دینا، خود بخود معاملہ پلٹ جائے گا، خود بخود معاملہ بدل جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ آیا اور صحابہ نے لبیک اللہم لبیک کہا اور قربانی کے جانوروں کو سامنے کھڑا کر دیا۔ تو وہ آدمی آیا اور ظاہر ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کے لوگ ان چیزوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو وہ تو یہ منظر دیکھ کر ہی پلٹ گیا اور جا کر کافروں سے کہنے لگا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو عمرہ کرنے سے روکا جائے، کیونکہ یہ تو بیچارے
مطلب بڑے سادہ طبیعت لوگ ہیں اور احرام باندھ کر آئے ہیں اور زبان پر ان کے لبیک کا لفظ ہے اور احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ہیں، یعنی وہی بات جو مسلمان کہہ رہے تھے وہ بات اللہ رب العالمین نے انہی کے بندے کے ذریعے پہنچا دی ان تک۔ ہے ایسا انتظام اور ایسا اہتمام اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو یہ حلیس نامی شخص تھا، اور بھی لوگ آئے، ادھر سے واحد بس ایک ہی شخصیت گئی اور وہ ہیں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی ادھر پہنچے تو ان کا بڑا ان لوگوں نے احترام کیا، تکریم کی۔ مکے کے اندر گئے، وہ کافروں کے سرداروں کے پاس گئے اور ان لوگوں سے بات چیت شروع کی۔ کافروں نے اور کفار قریش نے کہا، اب یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ ہے وہ اصل، اب بالکل یوں سمجھ لیں کہ اصل بات یہ ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ اب اصل بات آئی۔ یہ تو سارا پس منظر تھا، اصل بات ہے کہ بیعت رضوان جو ہوئی وہ کیوں ہوئی، حضرت عثمان غنی کا کیا کردار ہے اس میں، اور وہ کس پوزیشن پر اور مقام پر ہیں، اور پوری بیعت الرضوان کا پھر کیا حاصل ہے، وہ بنیادی بات۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی جب بات چیت کر رہے تھے وہاں پر، تو کفار قریش نے کہا کہ یہ باتیں تو آپ چھوڑیں کہ مسلمانوں کو ہم اجازت دیں گے نہیں دیں گے، عمرہ کریں گے نہیں کریں گے، فی الحال تو آپ آرام سے جتنا چاہیں طواف کر لیجیے، آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی موجود ہے اور آپ کے لیے سارے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، آپ سفیر اور نمائندے بن کر آئے ہیں، تو ہم خود آپ کو آفر کرتے ہیں، آپ آرام سے طواف کیجئے، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی کہ مسلمانوں کو طواف کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ لوگ عمرہ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اب بات شروع والی جو بات دوبارہ ذہن میں لائیے کہ 6 سال سے اگر کسی کو روکا ہوا ہو عمرے سے، حرم میں جانے پر پابندی ہو، اور 6 سال کے بعد ایک دم دروازہ کھلے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص تو کچھ بھی سوچے بغیر فوراً سے دوڑ لگائے گا اور خانہ کعبہ سے لپٹ کر روئے گا، چمٹ کر آنسو بہائے گا اور پروانہ وار اور دیوانہ وار طواف کرے گا۔ لیکن قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 سال ہو چکے تھے، ایک جھلک خانہ کعبہ کی نہیں دیکھی تھی، اور آج جب اتنی بڑی آفر ملی کہ آپ خانہ کعبہ کا جتنا مرضی طواف کر لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ اس آفر کو بہت آرام سے چاہتے تو قبول کر لیتے، لیکن اللہ اکبر، ذہن میں اس موقع پر سب سے پہلے جس کی یاد آئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی۔ حالانکہ معاملہ عبادت کا تھا، اللہ کی عبادت کا تھا، لیکن اللہ کی عبادت کے اندر بھی انہیں مصطفیٰ کریم کا خیال آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ حضور کے خیال کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، وہ حضور کے خیال کے ساتھ عبادت کو اور درجہ کمال پر لے جایا کرتے تھے۔ تو اس سے گویا واضح ہو گیا کہ حضور کا خیال آنے سے یہ کہنا کہ نماز معاذ اللہ ناقص ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، یہ اس طرح کی باتیں کہنے والوں نے کہیں، لکھنے والوں نے کی، معاذ اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا ایسی باتوں سے، ایسے لکھنے والوں سے الحمدللہ کوئی تعلق نہیں، لیکن جن لوگوں نے ایسا کہا اور ایسا لکھا وہ خود یقیناً جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ کہ آقا کا خیال، جن کی بدولت نماز ملی، جو اللہ سے یہ نماز براہ راست لے کر اس امت کے لیے لے کر آئے، اور جن پر سلام پڑھنا اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا کہ کسی اور پر اگر ہم سلام کریں الگ سے کسی گزرتے ہوئے شخص کو تو نماز فاسد ہو جائے، اور حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جن پر سلام جب تک نہ کریں نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، تو ان کے خیال کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، سلام کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو سلام تو تبھی ہوگا نا جب ان کا خیال آئے گا، ورنہ سلام کیسے کیا آپ؟ خیال آئے گا تو سلام کریں گے آپ۔ تو بہرحال خیال مصطفیٰ پر بھی فتوے لگانے والوں نے لگائے فتوے، لیکن حضرت عثمان غنی نے دیکھو سمجھا دیا، طواف کہ جو خالص اللہ کی عبادت ہے تو انہیں تو کر لینی چاہیے تھی، عبادت تو ویسے بھی خالص ہونی چاہیے کہ کوئی اور کرے نہ کرے میں تو کر لوں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ دین اور اللہ کی عبادت کریں تو مخلص ہو کر کریں، بغیر کسی اور کا درمیان میں لائے، کسی اور کو بیچ میں لائے بغیر عبادت کریں۔ مگر حضرت عثمان غنی کے الفاظ یہ تھے کفار قریش سے جب ان لوگوں نے آفر کی، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ عثمان غنی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے رسول حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہوں اور عثمان غنی ادھر رسول کے بغیر طواف کر رہے ہوں، اور فرما دیا، یہاں تک فرما دیا کہ اگر 10 سال تک بھی تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگائے رکھی، 10 سال تک بھی اگر انہیں حدیبیہ کے مقام پر روکے رکھا
تو 10 سال تک عثمان غنی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یعنی حضرت عثمان غنی نے اپنا عقیدہ واشگاف الفاظ میں واضح کر دیا۔ اب ادھر دوسری طرف حدیبیہ میں صحابہ حضور سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہاں ذرا منظر دیکھیے، اب یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ یہ تو ایک منظر تھا، ادھر کفار قریش سے حضرت عثمان بات کر رہے ہیں، ادھر صحابہ حضور علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ عثمان غنی کی تو کیا بات ہے، وہ تو بڑے آرام سے طواف کر رہے ہوں گے، بڑے آرام سے خانہ کعبہ میں ہوں گے، آپ نے تو انہیں مذاکرات اور سفیر بنا کر بھیجا، تو عثمان غنی کی تو جناب کیا بات ہے۔ اب ایک آقا کو اپنے غلام کا کتنا علم ہے، اس کا اندازہ ذرا لگائیے۔ آقا کو اپنے غلام کے جذبات اور احساسات سے کتنی گہری واقفیت ہے کہ خود عثمان غنی کی اپنے ہاتھوں سے تربیت کی ہے، تو پھر آقا کا اپنی تربیت پر اعتماد دیکھیے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی تو جناب کیا بات ہے، کیسے طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف کرے گا۔ فرمایا میں مانتا ہی نہیں اس بات، میں نہیں سمجھتا کہ عثمان غنی میرے بغیر طواف کرے گا۔ یہ آقا ادھر یہ فرما رہے، ادھر عثمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری مجال نہیں کہ میں آقا کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ اللہ اکبر، کیسا تعلق ہے غلام اور آقا کے درمیان، ایسا تعلق ہونا چاہیے جناب، آقا اور غلام کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ آقا تو بہرحال تعلق قائم فرماتے ہی ہیں، اصل تو غلاموں کی ذمہ داری ہے، ہم گناہ گاروں کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے آقا و مولا سے رشتہ مضبوط کریں۔ آقا نے تو بہت کرم فرمائے، بہت نوازا، بہت عطا کیا، بہت مہربانیاں، بڑے احسانات ہیں، لیکن امت بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احسانات کے جواب میں اطاعت سے بھی پیچھے ہے، اتباع سے بھی پیچھے ہے، فرما برداری سے بھی پیچھے ہے، سنت سے بھی پیچھے ہے۔ تو اسی لیے آج یہ صورتحال امت کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے آقا اور غلاموں کے درمیان دو طرفہ تعلق ہونا چاہیے، یک طرفہ نہیں کہ بس آقا جام کوثر پلا رہے ہیں، آقا شفاعت کر رہے ہیں، آقا جناب علی مختلف چیزیں عطا فرما رہے ہیں، وہ عنایت کرے جا رہے ہیں اور امت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنی ہے کہ ہمارا تعلق آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا اور کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ بہرحال ادھر حضرت عثمان غنی نے معذرت کر لی خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے، ادھر کافروں نے پھر ایک افواہ اڑا دی تاکہ کسی طرح یہ مسلمان یہاں سے چلے جائیں یا مایوس ہو جائیں کہ اب مذاکرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ افواہ یہ اڑائی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، عثمان غنی کو قتل کر دیا۔ اب جب یہ افواہ اڑا دی گئی، پھیلا دی گئی مسلمانوں کے لشکر کے اندر، تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ کسی طرح چلے جائیں گے، ڈر جائیں گے کہ ان کا اتنا اہم بندہ شہید ہو گیا، تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پھر یہ مارے جائیں گے، تو اب یہ کسی طرح خوفزدہ ہوں گے اور یہاں سے روانگی پکڑیں گے یہ، تو یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ جیسی افواہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تمام لوگوں میں اعلان کرو کہ سب کے سب میرے قریب آ جائیں اور میرے ہاتھ پر عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کریں، سب کے سب بیعت کریں۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ عثمان غنی زندہ ہے کہ نہیں؟ یہاں تو عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، عثمان غنی تو شہید ہوئے ہی نہیں تھے، تو پھر یہ جناب بدلہ لینے کے لیے بیعت کیسی ہو رہی ہے؟ اب یہ وہ بیعت ہے جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے اور جو اس محفل کا بنیادی عنوان ہے۔ تو یہ جب افواہ اڑی تو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا، ایک اعلان کروا دیا، ایک منادی کروا دی، ندائے عام کروا دی کہ سب قریب آ جائیں۔ 1400 صحابہ پھیلے ہوئے تھے ہر طرف اس میدان میں، قریب آ گئے اور بدلہ لیں گے ہم۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہوا ہے کتابوں میں کہ بات یہ نہیں ہے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً ایک طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی خبر آتی تھی تو حضور علیہ السلام اولاً تو یعنی فرسٹ آف آل اس کے جو ظاہری خبر کا جیسا ظاہر ہوتا تھا حضور اسی کے مطابق اس پر عمل کیا کرتے تھے، حالانکہ سرکار کو اس کی اصل حقیقت معلوم ہوتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی، منافقوں نے اور بعض دیگر لوگوں نے تہمت لگائی حضرت عائشہ پر، تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرما لی۔ حضرت عائشہ اس وقت طبیعت ان کی ناساز تھی گھر میں، تو حضور بھی آتے، خیریت پوچھتے، تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بھی حیران تھی
کہ مجھ پر تو یہ تہمت لگی ہے، ایک الزام لگا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے کے اندر یہ تبدیلی کیوں؟ تو بعض لوگ اس سے بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر حقیقت کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو تسلی دیتے کہ تم پر جو تہمت، آپ پر جو تہمت لگی وہ غلط ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے دیکھیے کہ اس تہمت کے لگنے کے بعد اپنے رویے کو بظاہر تبدیل کیا۔ یہ اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ چونکہ معاملہ میرے گھر کا ہے، معاملہ میری زوجہ کا ہے، اگر میں خود ہی صفائی بیان کروں، اگر میں خود ہی پاکیزگی بیان کروں تو شاید کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے، کچھ دیگر لوگوں کے لیے وہ بات اتنی قابل قبول نہ ہو۔ آقا کریم نے اتنی زبردست خاموشی اختیار فرمائی کہ اس پورے واقعے کے دوران، تہمت لگنے کے دوران اور اس کے بعد ایک کافی وقت گزرا، کئی دن گزرے، حضور علیہ السلام نے ایک لفظ بھی زبان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف میں، توثیق میں، تصدیق میں کوئی لفظ ادا نہیں فرمایا۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ جب معاملہ میرے گھر کا ہے تو پھر میں اپنی زبان سے پاکیزگی بیان نہ کروں، بلکہ سب سے پہلے خود رب کائنات سیدہ عائشہ کی تعریف بیان فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے کلام کے نزول کا انتظار فرما رہے تھے، اور وہی ہوا کہ پھر قرآن مجید کی آیتوں کا نزول شروع ہوا۔ تو یہ حضور کا معمول اور طریقہ تھا کہ کسی بھی خبر کے معاملے میں اس کے ظاہر کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار فرماتے تھے، یا اس کے ظاہر پر کوئی نہ کوئی اقدام فرمایا کرتے تھے، اور اصل معاملے کو پردے میں رکھتے تھے کہ وقت آنے پر اس کا بھی اظہار ہو جائے گا، اور وہ اس واقعے کے اندر حضور نے کر کے دکھایا حدیبیہ کے معاملے میں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر لیا، اور حکمت یہ تھی بیعت کرنے میں، حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلے کا اعلان کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جس طرح ان لوگوں نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی حضرت عثمان غنی کی قتل یا شہادت کی خبر اڑا کر، تو پھر ہم بھی بیعت کر کے اب انہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے کہ اگر تم نے ہمارے ایک بندے کی جان لی ہے تو دیکھ لو کہ یہاں پر 1400 کے قریب صحابہ سب کے سب بدلہ لینے کے لیے اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ حضور پیغام دینا چاہ رہے تھے وہاں پر کہ تاکہ اصل حقیقت جلد سامنے آ جائے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہی لکھا کہ اس بیعت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی کافروں کو خبر ملی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان جو ہیں وہ بیعت کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ عثمان غنی کو جلد از جلد یہاں سے رہا کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ جو بیعت کر رہے ہیں اور ان کا غصہ مسلمانوں کا بڑھتا جا رہا ہے، پہلے ہی ہم نے ان کو خانہ کعبہ سے روکا، عمرہ کرنے سے منع کیا، اور اب ہم نے یہ افواہ اڑائی کہ ان کا ایک بندہ شہید کر دیا گیا، تو اب یہ معاملہ کچھ زیادہ الٹ نہ ہو جائے، بہتر ہے کہ عثمان غنی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ دیکھیے کہ حضور کے ذہن مبارک کے اندر کیا کیا پیش نظر تھا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اس بیعت کے نتیجے میں جیسے ہی خبر پہنچی، ان کے دلوں میں رعب قائم ہوا، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو حضور کی بارگاہ میں روانہ کر دیا۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ یہ بالکل ایسا ہی سمجھیں کہ جیسے حضور نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ یہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضور کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ یہ ایسا ہے، ایسا اور ایسا ہے، اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ابھی تک مجھے اللہ نے منع نہیں فرمایا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ چنانچہ حضور نے حضرت عمر فاروق کی بات سن لی مگر عمل نہیں کیا، اور حضور آگے چلے گئے مصلی پر، اور عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق تو جس معاملے کو جہاں تک دیکھ رہے تھے وہ وہیں تک دیکھ رہے تھے، لیکن رسول پاک اس سے آگے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اور چنانچہ اس واقعے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کے ماننے والے دیگر منافقوں نے حضور کا یہ حسن سلوک دیکھا کہ ہمارے سردار نے محمد عربی کے ساتھ نہ جانے کتنے ظلم کیے، کتنی منافقتیں کی، لیکن محمد عربی نے کفن کے لیے اپنا کرتا بھی دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ حسن سلوک دیکھ کر 1000 منافقین مسلمان ہو گئے، 1000 منافق اسلام لائے اس دن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
ان 1000 کا اسلام بچانا چاہتے تھے، ان 1000 کے ایمان کو دیکھ رہے تھے۔ حضور کو وہ ایمان زیادہ عزیز تھا، حضور کو معلوم تھا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا بھی دوں اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کے کفن میں کرتا دے بھی دوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حالت کفر میں دنیا سے گیا۔ لیکن ظاہراً چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، منافق تھا، ظاہراً کلمہ پڑھتا تھا، تو اس وجہ سے حضور آگے تشریف لے گئے۔ لیکن اللہ کی حکمت بھی دیکھیے کہ اس کے بعد پھر قرآن کی آیت آئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب، اب اس کے بعد آپ کسی کی نماز جنازہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے آپ۔ اللہ پہلے بھی منع کر سکتا تھا، جیسے حضرت عمر فاروق روک رہے تھے، معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنے فیصلے میں حق پر تھے، حضور کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اللہ نے بھی بعد میں منع کیا کہ آئندہ اب کسی کی ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں۔ معلوم ہوا اللہ بھی یہی چاہتا تھا، یہ ایک نماز جنازہ ہو جائے تاکہ 1000 لوگ ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد ان کا چہرہ بے نقاب ہو جائے، پھر ان لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں جناب، اعتراض کرنا آسان ہے کہ جناب سید عائشہ کے معاملے میں حضور خاموش ہو گئے، ادھر اس کی جنازہ پڑھا دیا، ادھر عثمان غنی کی شہادت کی خبر پر بھروسہ کر لیا۔ یہ باتیں کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا سوچئے نا کہ جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے وہ تمام باتیں سکھا دی کہ جو کچھ وہ نہ جانتے تھے، اور قرآن میں گواہی دے دی، فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اللہ نے اے پیارے محبوب وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے، وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو حضرت عثمان غنی کی اس خبر پر حضور نے جمع کیا صحابہ کو، اور ادھر پیغام دینا تھا کہ دیکھ لو کہ اگر تم نے کچھ بھی ایسا کیا، یعنی ابھی کیا نہیں ہے، اگر کچھ بھی ایسی حرکت کی تو پھر دیکھ لو ادھر یہ میرے سپاہی کیسے تیار ہیں، اور کیسے ہمتن ہر وقت یہ ایک چاق و چوبند دستہ میرے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کا نتیجہ صاف تھا کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو روانہ کر دیا حضور علیہ السلام کی طرف۔ پھر ان کے بہرحال اور بھی لوگ آئے، آخر میں پھر وہ سہیل بن عمر آیا کہ جس کے آنے پر حضور نے نیک فالی کے طور پر فرمایا کہ لوگوں اب تم لوگوں کا معاملہ سہل ہو گیا۔ سہیل آیا، حضور نے فرمایا معاملہ سہل ہو گیا۔ سہیل کا مطلب ہی آسان ہے، عربی میں سہل سے بنا۔ حضور علیہ السلام ناموں سے نیک فالی لیا کرتے۔ ہمارے دین میں بدشگونی منع ہے، برا معنی لینا منع ہے، کہ کسی کے نام کا اگر کوئی برا مطلب نکلتا ہو تو ہم اس کے آنے پر کہیں کہ لو بھائی فلاں آ گیا تو اب تو کام خراب ہو گیا، یہ اسلام میں منع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نیک فالی اور نیک اشارہ لینا جائز ہے، سنت ہے حضور، جیسے یہاں پر ہوا سہیل بن عمر آیا، لیکن حضور نے اس سے نام سے نیک فالی نیک اشارہ لیا۔ مسلمانوں تمہارا معاملہ سہل ہو گیا کیونکہ اس کا نام سہیل ہے۔ اور ویسا ہی ہوا کہ آ کر پھر باقاعدہ مذاکرات ہوئے، صلح نامہ لکھا گیا، اس کی پھر ایک تفصیل ہے۔ حضرت سبحان اللہ حضور نے ذمہ داری دی کہ لکھیں، وہ صلح نامے پر بات آئی، اور پھر اس پر وہ سہیل بن عمر اعتراض کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ لکھو، حضرت مولا علی سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ کون ہے الرحمن الرحیم؟ کون؟ ہم تو نہیں جانتے الرحمن الرحیم کون ہے، لہذا آپ اسی پرانے طریقے پر لکھیے بسم اللہ اللہم بسمکا یا بسمک اللہم، بھائی یہ لکھیں جو پہلے سے لکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ چلو یوں لکھو، بسمکا اللہم لکھو، الرحمن الرحیم نہ لکھو ابھی، کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حضور نے اگلی بات لکھوائی بسم اللہ کے بعد، کہا لکھو من محمد رسول اللہ، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ معاہدہ فلاں بن فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس نے پھر ٹوک دیا بیچ میں، کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میں نے یہی بات ماننی ہے کہ محمد وہ کہ جو اللہ کے رسول ہیں تو پھر جھگڑا ہی کیا ہمارا تو جھگڑا یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں۔ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کھلی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام سب کو تحمل کی بات فرما رہے ہیں، بالکل آرام سے بیٹھیں، کیونکہ معاملہ صلح کا ہے، اور حضور اس صلح کے نتیجے میں بہت آگے کے معاملات اور واقعات دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ صلح بظاہر مغلوبانہ تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ جیسے کہ ہم مغلوب ہو گئے، ہم جیسے بظاہر ان لوگوں سے دب کر صحابہ نے صلح کر لی، مسلمانوں نے دب کر صلح، بظاہر ایسا تاثر آتا، لیکن حضور علیہ السلام کچھ اور دیکھ رہے تھے منظر، جیسے ابھی منافقین کا نماز جنازہ پڑھانے میں حضور 1000 کا اسلام دیکھ رہے تھے،
تو اسی طرح حضور علیہ السلام اس صلح حدیبیہ کے اندر فتح مکہ دیکھ رہے تھے. صلح حدیبیہ کے آئینے میں آقا اگلے 2 سال کے اندر اندر فاتح مکہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی صلح حدیبیہ کے ذریعے سے میں مکے میں اب داخل ہو کر دکھاؤں گا انہیں, اور یہ سب کے سب میرے ساتھ ایک اور جم غفیر کی صورت اختیار کریں گے, اور یہ لشکر 1400 سے بڑھ کر اور زیادہ بڑی تعداد میں پہنچ کر پھر مکے کے اندر داخل ہوگا. حضور علیہ السلام دراصل وہ ساری کیفیت دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے وہ چیزیں صحابہ کے علم میں تو نہیں تھی, اللہ نے جو علم آقا کریم کو اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا. بہرحال حضور علیہ السلام ان کی بات مانتے گئے. حضور نے مولا علی کو فرمایا, علی یہ کاٹ دیجئے, یہ جو محمد الرسول اللہ لکھا ہے یہ کاٹ کے آپ لکھیں محمد ابن عبداللہ, یہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے میں یہ لکھ دیں. اب معاملہ یہاں پر کچھ اور ہو گیا. ابھی تک تو بات یہ تھی کہ الامر فوق الادب, کہ حکم ادب سے اوپر ہے. ابھی تک تو بات یہی تھی, حکم ادب کے اوپر ہے. لیکن مولا علی کے سامنے اب معاملہ ایسا آ گیا کہ جہاں پر اب دوسرا ضابطہ اور دوسرا اصول آ گیا. اب یہ بات یہ نہیں رہی الامر فوق الادب کہ حکم ادب کے اوپر ہے, بلکہ پہلے یہ تھا کہ الادب فوق الامر, ادب, ہاں بالکل, اب بات یہ آ گئی کہ الادب فوق الامر. حضرت علی کے ذہن میں اب یہ ضابطہ آ گیا کہ الادب فوق الامر. زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں پر پھر ادب امر پر, حکم پر غالب آ جاتا ہے, اور وہاں پر آدمی یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل خاموشی اختیار کر لیتا ہے. یعنی عموماً زندگی میں یہی ہے کہ حکم اہم ہے, حکم زیادہ فوقیت رکھتا ہے. کہ مثال کے طور پر کوئی شیخ طریقت اور وہ آپ کے پیچھے بیٹھ جائیں اور وہ حکم یہی دیں کہ آپ آگے نماز پڑھائیے, شیخ طریقت پیچھے کھڑے ہوں, تو حکم ادب کے اوپر ہے, لہذا حکم تو یہی ہے, یہی بات مانی جائے گی. مگر کبھی کبھی معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ ادب غالب آ جاتا ہے, اور پھر حکم کے باوجود ادب انسان کو روک دیتی ہے. حضرت مولا علی کے ساتھ یہی معاملہ ہو گیا جب حضور نے فرمایا کہ اب یہ کاٹ دیجئے جو لکھا ہے. کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ لکھا تھا. اب اس کو کاٹنے کی بات ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکم سے نکل کر, تو سہیل بن عمر نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا ادھر چلا گیا, تو سہیل بن عمر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلح نامے پر ابھی سے عمل کرنا ہوگا. ابھی دیکھیے کہ میرا